بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گپ شپ میں خوش آمدید۔ میں ہوں فاروق فیصل خان۔ میں ہوں میاں سہیل اقبال۔ تو سر پھر آج گئے مظاہرے میں؟ کل آپ کہہ رہے تھے میں تو آنے میں نے تو دیکھا۔ کہا تھا میں جاؤں گا، اور میں خیر گیا ہوں مظاہرے میں۔ شکر ہے موسم تھوڑا سا بہتر تھا، بہت پسینہ نہیں نکلا ہے، مگر میں لوگوں کی پارٹیسپیشن دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں۔ مطلب لوگ جو ہیں واقعی تنگ ہیں، مطلب لوگ جو ہیں وہ بس نکلنا چاہ رہے ہیں اس چکر میں، بجلی کے چکر میں۔ اور لوگ واقعی جو ہے نا بہت مطلب ایسی ایسی گالیاں نکال رہے تھے نا، وہ تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں، مگر گالیاں نکالنے سے تو کچھ نہیں ہوتا خان صاحب۔ اصل میں دیکھیں جو کچھ کرنا ہے حکومت نے کرنا، انہوں نے حکومت نے ریلیف دینی ہے نا۔ اور یہ مطلب آج جو آپ ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں بھی لوگ باہر نکلیں، لوگ باہر نکلیں، اور دوسری طرف آپ کہتے ہوتے ہیں اور وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ یار سرکاری املاک کو یا لوگوں کی املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے، تو کیا تھا لوگوں کا رویہ؟ املاک کو نقصان نہیں، املاک کو تو خیر کوئی اپنا ایسی کوئی کوشش نہیں انہوں نے کی اپنا کوئی گراؤ جلاؤ یا اس قسم کی کرنے کی۔ سڑک بلاک تھی، آلٹرنیٹ روٹ بھی ہے وہ بارہکو میں بن گیا ہوا ہے تو ٹریفک ادھر سے ویسے ہی اب تو مری کی جو ہے وہ بارہکو کے اس سے بائی پاس سے جاتی ہے، مگر بہت دنیا تھی۔ مطلب بارہکو ایک چھوٹا سا اپنا ٹاؤن ہے، مطلب اسلام آباد کا ہی حصہ ہے، مگر چھوٹا سا ایک علاقہ ہے، تو مگر لوگ بہت زیادہ تھے۔ دیکھیں نا آپ کا سارا سوشل میڈیا جو ہے اس وقت اور ریگولر میڈیا جو ہے وہ یہی مظاہرے کور کر رہا ہے، یا لوگوں کا احتجاج جو ہے کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ پوسٹیں ڈال رہے ہیں، کچھ لوگوں کو آگاہی فراہم کر رہے ہیں کہ بھئی نکلا جائے۔ میرا خیال ہے کہ پروگرام شروع ہو گیا ہوا ہے، تو اسی پہ ریکویسٹ میں ڈالوں اپنے ناظرین سے، ریکویسٹ تو میں نے ضروری کرنی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے، اس کا بٹن ایک دفعہ ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ بر وقت دیکھنے کو مل سکیں۔ تو خان صاحب یہ تو اپنا وہ جماعت اسلامی والوں کا شو تھا، تو میں تو بلکہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا پنڈی میں وہ شیدہ ٹلی ہے، وہ شیدہ ٹلی بھی کوئی کرے گا۔ وہ تو آج کل سوشل میڈیا پہ بس اپنی پوسٹیں کرتا رہتا ہے، ایک وہ پوسٹر سے بنا کے پوسٹر سے بس چلا دیتا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو پنڈی میں تو خیر کچھ نہیں ہوا، مگر بہرحال جدھر بھی کال دی جائے گی نا، میں نے اندازہ لگایا ہے کوئی بھی کال دے گا نا لوگ اکٹھے ہوں گے۔ یہ آپ کو آئندہ چند دنوں کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ جو بنیادی مسائل ہیں اس حوالے سے وہ تقریباً تمام کے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، نون لیگ کا ہو، تحریک انصاف کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، جے یو آئی کا ہو، ایم کیو ایم کا ہو، اے این پی کا ہو، سب کے مسائل جو ہے ایک ہی جیسے ہیں نا، مہنگائی۔ اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کسی بھی سیاسی ایک جماعت کا ایشو نہیں رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے جماعت اسلامی انہوں نے پہلے کال دے دی، باقی بھی کال دیں گے، اچھا انیشیٹو تھا ان کا، باقی لوگ نکلیں گے جس کا جو کال کس نے دینی ہے؟ خان صاحب پیپلز پارٹی کال دے گی جو ان سارے حالات کے ذمہ دار ہیں، نون لیگ دے گی کال وہ جو سارے اس حالات کے ذمہ دار ہیں، پی ٹی آئی دے گی کال وہ بھی سارے اس حالات کے ذمہ دار ہیں۔ کون کال دے گا؟ دیکھیں جی ہم اجتماعی طور پہ جب کہیں گے نا تو پھر تمام ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں کوئی ہر پارٹی جو ہے اور ہر ادارہ کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ طاقت کا حصے دار رہا ہے، اپنے اپنے حصے کے مطابق، کوئی تھوڑا رہا کوئی زیادہ رہا۔ معاملات بن گئے تو اقتدار میں آگے، نہ بنے تو اپوزیشن میں چلیں گے۔ اب وہ مطلب سب لوگ جو سوشل میڈیا پہ کہہ رہے تھے اتنے ٹیکس اتنے ٹیکس، وہ میں نے آپ کو کہا ذرا مجھے بل نکال کے دے نا، تو ہم ذرا کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ کتنے جب میں نے اپنا بل نکالا ہے، یہ دھواں نکل گیا میرا پچھلے مہینے بھی، اس مہینے سے بھی زیادہ دھواں نکلے گا۔ اللہ آپ تو کسی نہ کسی طریقے سے چلیں کر لیں گے، لیکن وہ لوگ خان صاحب یہ میرے لیے بھی بہت ہے، کر تو لیں گے مگر میرے لیے بھی بہت زیادہ ہے یہ۔ سر ایشو یہ ہے کہ آپ کی منیمم ویجز ہے 30,000 32,000، اور ایک ایک گھر جہاں ایک پنکھا چل رہا ہے اور ایک بلب چل رہا ہے وہاں پہ 14,000-15,000 روپیہ بل آ رہا ہے، اور اس کمرے کا کرایہ جس کمرے کا کرایہ وہ بیچارے 8-9,000 روپیہ دے رہے ہیں، اس کا بل 16,000 روپیہ آ گیا ہے۔ یہ دیکھیں یہ غفران ہے، یہ جو ہمارا کلیگ ہے، یہ غفران آج بتا رہا تھا، کہہ رہا تھا جی میرا 20,000 بل آیا اور میرے دھوئیں نکل گئے ہیں۔ کہتا ہے جی کیا 2 پنکھے چلتے ہیں، چند لائٹیں جلتی ہیں، تو وہ ان کو میں بتا رہا تھا، میں نے کہا یار وہ باقی چیزیں بھی نوٹ کر لیا کریں، جو استری چلاتے ہیں، فریج چل رہا ہوتا ہے، ایسی مطلب پانی کی موٹر چل رہی ہوتی ہے، تو وہ 20,000 خان صاحب 20,000 بہت بل ہے، مطلب اس کی 30,000 35,000 40,000 اگر اس کی اپنا ارننگ ہوئے گی، اس میں سے 20,000 وہ بل دے گا، کوئی بچوں کے اسکولوں کی فیس دے گا، تو روٹی کے لیے اور کرائے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں آپ کو آج ایک اور بڑی بدقسمت صورتحال بیان کرتا ہوں۔ ابھی جو بڑے شہر ہیں، اب اسلام آباد بڑا شہر ہے، اتنی یونیورسٹیز ہو گئی ہیں،
दाएं बाएं से 100 200 किलोमीटर से बच्चे जो आते हैं आगे यहाँ पे ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो वो यहाँ पे किसी ना किसी हॉस्टल में रह लेते थे और फिर अपनी नौकरी तलाश करते थे, नौकरी करते थे। बच्चे नौकरियाँ छोड़ के वापस जा रहे हैं ठीक है कि जो कुछ उन्हें मिल रहा है उसमें वो अपना उस हॉस्टल का किराया और वो सारा कुछ नहीं दे सकते। बट कमिंग टू द पॉइंट कि जनाब ये इतने ज़्यादा टैक्स जो है, बिजली आपने जो है इस्तेमाल की, आपने तो बिजली की कीमत देनी है, चलो जी वो जो भी है आपने 43 रुपये लगाई हुई है, 47 रुपये लगाई है, उसके ऊपर ज़रा अब यूनिट्स कंज्यूम के बाद जो टैक्स सुन ले जी कि जी मीटर रेंट, ये जो आपके यहाँ मीटर लगा हुआ है जड़ा मेरा अपना है जिसके मैंने पैसे दिए हुए हैं उसका आप किराया देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है सर्विस रेंट, सर्विस के भी पैसे हैं, उसके आगे सर्विस होता पोछा मार देने होते। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कि जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हर महीने बाद जो की जाती है कि जी पिछले महीने में रूसी तेल इतने का पड़ा है तो बिजली इतने की पड़ी है, महीने डेढ़ बाद उसकी कैलकुलेशन की जाती है, तो वो भी फिर आपको पिछली आपको पे करनी पड़ती है। अच्छा जी, FC सरचार्ज, अभी पता नहीं फ्रंटियर कांस्टेबल सरचार्ज है या किस चीज़ का सरचार्ज है, ये आपके बिल में जनाब आपकी बिजली इस्तेमाल करने के मुताबिक जो है ना ये 4780 रुपये का सरचार्ज पे की तहसील। अच्छा जी, फिर TR सरचार्ज, TR की है, TR गार्डर जड़ा होंगे TR पता नहीं जी एक ही है, ये भी अल्लाह के फजल में 1800 रुपये है। फिर जनाब एक्साइज ड्यूटी भी तुम पे कर दे हो। अच्छा जी, फिर आपने दी है TV फीस, आप TV देखते हैं PTV या कुछ और? नहीं, वो जिस दिन आप PTV पे गए होते हैं उस दिन चला के देख लेते हैं, खान साहब बैठे ने। अच्छा फिर ठीक है, मेरे खातर 35 रुपये दे देते हैं। अच्छा, अब इस पर रेडियो का नहीं लग के आया, अगले वो भी आएगा। अच्छा जी, फिर सारा कुछ हो गया, आपने ये सारे टैक्स दे दिए, तो फिर आपके ऊपर लगेगा जनरल सेल्स टैक्स, GST। अच्छा जी, आपने GST भी दे दिया, फिर आप पे लगेगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी है जी हाँ, क्योंकि ज़ाहिर आपकी इनकम होगी तो आपने ये सारा कुछ पे किया है ना। फिर है कि ये खास हद से ऊपर हो गया, जो आप जैसे लोग फिर कहते हैं कि यार अब तुम्हारे लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल है। मैं इसलिए खान साहब ये आप देख रहे हैं और मुझे पढ़ के सुना रहे हैं, फादर देखने को दिल ही नहीं करता। अच्छा जी, फिर इसके बाद लगता है फादर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स। ठीक है जनाब, एक्स्ट्रा टैक्स लग गया। फिर उसके बाद लगता है फर्दर टैक्स। हेलो एक्स्ट्रा टैक्स के बाद फर्दर टैक्स। अच्छा जी, फिर उसके बाद लगता है NJ सरचार्ज, नीलम जेलम सरचार्ज, ये खत्म हो गया है लेकिन अभी लिखा आ रहा है उसकी मोर जो है। फिर है जी एक्साइज ड्यूटी भी है। अच्छा जी, फिर GST और FPA, यानी वो जो फ्यूल एडजस्टमेंट हुई थी ना उस पर फिर दोबारा GST लगेगा, जाहिर है कि आपका बिल बढ़ गया। फिर इनकम टैक्स ऑन FPA, फिर उस पर इनकम टैक्स लगेगा उसी पे फ्यूल एडजस्टमेंट पे, फिर एक्साइज ड्यूटी, फिर एक्स्ट्रा ड्यूटी टैक्स और फिर फर्दर टैक्स और फिर टैक्स ऑन FPA। दसो हाँ साहब, मुल्क ਨੂੰ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ? एनजी टैक्स इकट्ठे करके चलावांगे फिर बिजली पे। और वो जो बड़े बड़े जो कारोबारी इदारे हैं वो टैक्स चोरी करते हैं, बिजली चोरी करते हैं, उन्होंने टैक्स देना नहीं, ऐसी देना। तो फिर जो पोस्टें आती देखो ना माशरे में नफरतें फैल रही हैं बहुत ज्यादा। ये जो कहा जाता था ना हैव और हैव नॉट्स। अच्छा, हैव और हैव नॉट्स का ये होता था कि यार जिसके पास वसाइल है और जिसके पास वसाइल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हैव जो तो वो है जो सरकारी माल लूट रहे हैं ना, कि जो आपका 2200 रुपया गर्दशी कर्जा है वो किस चीज़ का कर्जा है कि आपकी सरकार आपकी मशीनरी जो है वो अपने पैसे रिकवर नहीं कर सकी जी हाँ, और उन्हीं को आप फ्री यूनिट्स दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कई जगह पे ये इतलात आ रही है, हालांकि इसमें वापडा के मुलाजमीन का कोई कसूर नहीं है कि आप उनके साथ झगड़ा कर रहे हैं, वो तो मुलाजम है ना जी, उनको अगर कोई मराद मिल रही है फ्री, आप उनकी मराद के खात्मे का मुतालबा कर सकते हैं ना, लेकिन उनके साथ झगड़ा करना या लड़ना बनता नहीं है, बिल्कुल ही नहीं बनता है। वो तो बिल्कुल कोई सेंसिबल बंदा भी ऐसा नहीं सोच सकता कि उनके साथ लड़ना है या उनकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाना है, दफ्तर को, ऐसा तो कोई सेंसिबल बंदा नहीं कर सकता है। बहरहाल ये ऐसी है जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये मुझे लग रहा है फिर बढ़ते जाएंगे। आज पाकिस्तान में काफ़ी जगह पे प्रोटेस्ट हुए हैं, ये तो मैं तो एक इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, मगर बड़ी जगह पे प्रोटेस्ट हुए और बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, और ये मुझे लगता है आने वाले दिनों में बढ़ते जाएंगे और इसकी हीट जो है वो प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुँची है।
ٹھیک ہے، اس حکومت کیئر ٹیکر جو حکومت ہے اس تک بھی پہنچی ہے. اب انہوں نے کل جو ہے کوئی اس کے اوپر اجلاس بلا لیا ہے. اجلاس بلا کے کیا کریں گے؟ سننے میں آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی قسطیں کر دیں گے. وہ قسطیں کرنے میں بھی نقصان ہے. قسطیں کرنے میں آپ کو جو ہے وہ جو آپ کا پینڈنگ اماؤنٹ ہے، پینڈنگ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کے اس مہینے تو آپ دے دیں گے، باقی جو 2 مہینے کی آپ کی قسطیں ہوں گی اس میں جو ہے آپ کے ساتھ وہ ایڈیشنل جو ہے وہ لگ کے آئے ہوئے ہوں گے جو لیٹ چارجز ہوتے ہیں. تو آپ کو تو وہ مہنگا پڑتا ہے. اگر آپ قسطیں بھی کرا لیتے تو آپ کو اور زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں. پھر دعاواں جو ریاست بچانے لوگ ریاست بچانا لینا تو نہیں ہے. بہرحال جڑے اندر ہوئے نے انہوں نے پھر دعاواں دئیے. سر انہوں نے متھے لگے نہیں دینا. نہیں خان صاحب یہ تو اب جو ہے نا ایویں اپنا اکھاں چ مرچا پانے والی گل ہے. اصل میں وہ ملک کے ساتھ بہت زیادتی کر کے گئے ہیں. عمران خان صاحب بہت زیادہ زیادتی کر کے گئے ہیں. ہو سکتا ہے مطلب اتنا نہ ہوتا. وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے گئے تھے وہ ساری شرطیں پھر ان کو ماننی پڑی. اس سے بھی زیادہ شرطیں ان کو ماننی پڑی. 16 مہینے بعد کیوں مانی؟ ہاں یہ ہے. پھر ہاں یہ آدھے ساتھ ہی مان لیتے آدھے نا. ساتھ یہ مفتاح اسماعیل کی میں اس بات سے تو بہت 100% ایگری ہوں. وہ اس وقت شو ڈال رہا تھا کہ جی ابھی کریں اور اس وقت اس کو جب جاری کی کہ اس کی کسی نے سنی نہیں. آج کہہ رہے ہیں کہ آلٹرنیٹ کوئی اگر نہیں وہ ہے. اس وقت کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آج حکومت اس سٹیج پہ ہوتی پھر شاید تھوڑا سا ریلیف دے سکتی. بہت زیادہ نہیں، کم از کم تھوڑا سا ریلیف دے دیتی. 1 روپے کا دے دیتی، 50 پیسے کا دے دیتی. تو یہ تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. یہ تو اب واقعی باہر ہو رہا ہے. بہرحال یہ چل یہ تو ہے. اور دوسرا وہ آج وہ کیا پرویز خٹک صاحب بھی آج بڑے سچ بول رہے ہیں. پرویز خٹک صاحب نے سچ بولنی ہے. وہ ظاہر ہے وہ اب وہ عمران خان سے تو علیحدہ ہو ہی گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی میں بھی جو ہے میری بھی بڑی بھول تھی اور میں بھی بس اس میں آیا ہوا تھا اور مجھے اس وقت پتہ نہیں چلا. تو یہ تو اب جب یہ اس نے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد ساری چیزیں کھل کی ہے. تو اب مجھے سارا کلیئر پتہ چل رہا ہے. ورنہ ہم تو بالکل ہی ہمارا دماغ جو ہے وہ کیا ہوا تھا، مفلوج ہوا تھا. کیا 16 سال کی تو شیزہ تھی نا جو اس کے 16 بھی نہیں، 9 سال تھی. چپڑی باتوں میں آگے جب ہوش آیا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی بھائی ہماری باجوہ صاحب نے جتنی مدد کی ہے اتنی تو شاید ہی کسی کی. باجوہ نے، جنرل فیض نے، اور انہوں نے تو ہماری بہت مدد کی ہے. ہمیشہ ہر جگہ پہ ہمیں بچاتے رہے ہیں. اور پھر ایک سٹیج آ گئی تھی کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بھائی تھوڑے کے واسطہ کام نہیں ہے، انہیں الیکشن کرا لو. تو اس وقت جو ہے عمران خان صاحب الیکشن کرانے پہ راضی نہیں ہوئے. وہ تو 4 مواقع آئے تھے نا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لکھ کے بھی دے دیا. لیکن بہرحال دیکھیں جی پرویز خٹک کے بیان سے بھی جو ہے نا ایک چیز تو واضح ہو گئی نا کہ باجوہ اور فیض صاحب جو ہیں وہ نظام حکومت میں دخیل تھے اور فیصلے کرتے تھے، اثر انداز ہوتے تھے. تو بھائی جو آج کے فیصلہ ساز ہیں یا اس ملک کی قسمت کے محافظ اپنے جج صاحبان جو ہم فیصلہ کریں گے یہ ہے، تو اس کا بھی نوٹس لے لیں یہاں جاتے جاتے. ہاں اصل میں تو اس کا نوٹس لے نا. یہ دیکھیں یہ صحیح جو ہے نا پبلک انٹرسٹ کا ہے. مگر کون جڑا ہے جڑا ہے ایسے کو کی امید رکھ سکتے ہو. وہی بندیال صاحب سے بندیال نہیں ہے تو چلو اگر بندیال نہیں لیتا کم از کم آگے 15 دنوں بعد یا 20 دنوں بعد قاضی فائز عیسیٰ نے آ جانا. مگر اس کے اوپر جو ہے نا واقعی جو ہے نا بہت کوئی سخت جو ہے نا کوئی نوٹس لینا چاہیے. یا کوئی میرا خیال ہے کوئی پٹیشنر بھی گئے ہیں شاید کورٹ میں کہیں گئے ہیں. جی وہ تو سیدھا ہے نا کہ جو اپنا فیض آباد والے کیس میں جو جنرل فیض کے بارے میں ریمارکس دیے تھے، فیصلہ کیا تھا انہوں نے فائز عیسیٰ صاحب نے، اس پہ عمل نہیں ہوا. جی ہاں اس پہ الٹا ان کو ترقی دے دی گئی. جی ہاں تو اپنے اللہ کرے کل کو یہ چیف جسٹس بنے تو کم از کم اپنے فیصلوں پر ہی عمل اپنے فیصلوں پر بالکل عمل کرو. واقعی جی اس کے علاوہ تو مجھے نہیں لگتا حکومت کچھ کرے گی. یہ تو اب اصل میں پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ پھر کورٹ کی طرف ہی چلے جاتے ہیں. پھر کورٹ والے شیر ہو جاتے ہیں، کہنے ایسی حکومت چلا رہے ہیں، ایسی سارا کچھ ہے. وہ اپنی اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں. پھر رولا یہ ہوتا ہے وہ اگر ججز سے نہیں تو ہم کہتے ہیں پھر وہ پاک فوج کو کہنا شروع کرتے ہیں حافظ صاحب کچھ کرو جی، بجلی بات گئی ہے، بجلی بات گئی ہے. حافظ صاحب اور چوڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے وہ پھر جو ہے وہ کہتے ہیں جی اپنا پالیٹیشینس تو بالکل جو ہے بیکار ہیں. تو یا حافظ صاحب نے تھے یا جو ہے چیف جسٹس ہے. پھر یہ رولا ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں جی پھر اپنا جو ہے یہ سارے جو ہے انکروچ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ایریاز میں. جی ہاں. تو بہرحال جی خان صاحب یہ آپ دیکھتے ہیں. بہرحال جی ہاں وہ ان کی کوئی اپنا ضمانت ضمانت کے کوئی لگ رہا ہے کوئی چانس بن رہے ہیں. کیسے وہ انہوں نے اپنا ان کی وہ کافی ساری بیلیں تو کینسل ہو گئی. اس کا تو بخار نہیں پتا جو جس کے اس کے بعد سپریم کورٹ میں ہوگا نا جو کچھ ہوگا. ہاں اور کئی کیسز میں جو ہے یار خان صاحب یہ مجھے لگ رہا ہے بیچ میں سے کٹ نہ گیا ہو. یہ بیچ میں فون کال آ گئی تھی. چلے اینڈ میں جا کے دیکھتے ہیں جو بھی ہے. ہاں تو یہ جو اپنا کئی کیسز ہیں ان پہ اور ورکنگ ڈے سارے 14-15 ہیں. تو ایک کی ضمانت میں بھی پروسیجر پہ 3-4-5 دن لگ جاتے ہیں.
تو یہ آپ کی خام تو خیالی ابھی ہے۔ انہوں نے کوئی 9 ضمانتوں میں جو ہے نا، جن کی جو ان کی ضمانتیں کینسل ہو گئی تھی مختلف کیسوں میں، اس میں اب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کی ہے. تو اس پہ تو ان کو اعتماد ہی نہیں ہے چیف جسٹس پہ، پی ٹی آئی یہ لوگ۔ بہرحال انہوں نے وہ اصل میں اسی لیے وہ جلدی جلدی ادھر کر رہے ہیں تاکہ ادھر سے ریجیکٹ ہو تو سیدھے جو ہے نا تاکہ سپریم کورٹ پہ چلی جائے. اس لیے جلدی جلدی جو ہے نا وہ اپنی بیل کی اور اس کی ہائی کورٹ میں جلدی جلدی پروسیڈنگ کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ آگے سپریم کورٹ میں آگے جج صاحب تھے اپنے بیٹھے ہیں تو وہ تاکہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں. یہ آپ کی خام خیالی ہے یا آپ کچھ اور دوستوں کی جو عمران خان کے فالوورز ہیں ان کی خام خیالی نہیں ہے؟ خام خیالی نہیں ہے، یہ نظر آ رہا ہے. ضمانت ہوتا ہے؟ ضمانت ہوتے نظر آ رہی ہے. لو پھر نہیں ہوتی ہے. اچھا چلو یہ بھی دیکھ لیں گے. چلو پھر وہ دیکھو. چلے رائٹ جی، آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل فریش ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ